السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے ساتھیوں کی جانب سے، احباب کی جانب سے ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں صلاۃ التسبیح کیسے پڑھیں۔ اگر ہم اس کو پڑھ لیں، تھوڑی سی مشقت کر لیں، تو انشاءاللہ فائدہ بہت ہوگا۔ میں اس کے بارے میں بتانے سے پہلے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آخری عشرہ جو شب قدر کی تلاش میں ہوتا ہے، اس میں ہر شب قدر میں پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، دو باتیں ہیں جس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، یہ باجماعت نہ پڑھیں، اور نمبر دو، مکروہ وقت میں نہ پڑھیں۔ صبح سے لے کے شام تک دن بھر میں 3 وقت ایسے ہیں جو مکروہ ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں کوئی نفل نماز یا کوئی سجدہ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو زوال کا وقت، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے تک، اور تیسرے نمبر پر عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک۔ بس ان 3 وقتوں میں نہیں پڑھنا، باجماعت نہیں پڑھنا، باقی آپ کبھی بھی پڑھیں۔ آخری عشرے میں تو ہو سکے تو روز پڑھیں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دیکھیے میرے بھائیوں، میں سب سے پہلے بھائیوں بہنوں سب کو بتا دوں کہ اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے بہت آسان، مختصر۔ آپ کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے، اور اگر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی ایڈ کر دیں تو یہ اور بھی اچھا ہے۔ واللہ اکبر پڑھ لیں گے، واللہ اکبر تک پڑھ لیں گے تب بھی کام چل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا مکمل طریقہ سنیں۔ یہ جو تسبیح ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ، اس کو آپ کو اس نماز کے اندر 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 300 مرتبہ 75 چاروں رکعتوں میں پڑھنا ہے، تو 300 مرتبہ کی گنتی پوری ہو جائے گی۔ شروعات کیسے کرنی ہے؟ آپ دل میں ارادہ کر لیں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لو، چاہے تو زبان سے کہہ لیں، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبلہ رخ ہو کر وضو کر کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں، اور سب سے پہلے ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ علی العظیم تک پڑھیں تو بہت اچھا، واللہ اکبر تک بھی کام چل جائے گا۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورت ملائیں۔ سورت ملانے کے بعد رکوع نہیں کرنا، رکوع کرنے سے پہلے پھر 10 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، یہ ہو جائے گا 25۔ پھر آپ رکوع میں جائیں، رکوع میں پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیں، اور پھر 10 مرتبہ پڑھیں، یہ ہو جائے گا 35۔ رکوع سے سر اٹھائیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد یہ کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں، یہ ہو جائے گا 45۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، یہ ہو جائے گا 55۔ پھر سجدے سے اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھائیں، دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں نا، اس میں 10 مرتبہ پڑھیں، 65۔ دوسرے سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھیں، اور پھر اس میں پڑھیں 10 مرتبہ، یہ ہو جائے گا 75۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ کی کاؤنٹنگ پوری ہو گئی۔ اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت میں کھڑے ہوں، اور سورت فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، اور پھر سورت فاتحہ پڑھیں اور سورت ملائیں، اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں، اور پھر باقی کی پوری سورت رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، دونوں سجدوں میں 10 مرتبہ، سجدوں کے بیچ میں 10 مرتبہ۔ اس طریقے سے یہ 75 مرتبہ کر کے آپ 4 رکعتوں میں پورا کر لیں گے۔ جب اتحیات میں بیٹھیں گے نا 2 رکعتوں کے بعد اور 4 رکعتوں کے بعد، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف 4 رکعتوں میں 75 مرتبہ پڑھیں، 300 مرتبہ کی گنتی پوری ہو جائے گی، انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کی نماز آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے گی۔ 8 طرح کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جانے انجانے میں، اندھیرے اجالے میں، اور اگلے اور پچھلے، اور صغیرہ اور کبیرہ، ان گناہوں کا بھی ذکر ملتا ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ نماز ہمت کر کے ضرور پڑھنی چاہیے، اور جیسے کہ میں نے کہا تھا دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔